بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم نماز جنازہ کے متعلق بیان سنیں گے۔ مسئلہ نمبر 1، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ ایک نے بھی پڑھ لی تو سب بری ذمہ ہو گئے، اور اگر کسی ایک نے بھی نہ پڑھی تو جس جس کو خبر ہوئی وہ سب کے سب گناہگار ہوئے۔ نماز جنازہ کی فرضیت کا جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اس کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک شخص بھی پڑھ لے فرض ادا ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 3، نماز جنازہ واجب ہونے کے لیے وہی شرائط ہیں جو اور نمازوں کے لیے ہیں، یعنی قادر ہو، نمبر 2 بالغ ہو، نمبر 3 عاقل ہو، نمبر 4 مسلمان ہو۔ ایک بات اس میں زیادہ ہے، یعنی اس کی موت کی خبر ہونا۔ جب موت کی خبر ہوگی تو ہی جنازہ پڑھنے جائے گا، ورنہ تو اس کو پتہ ہی نہیں تو کس کا جنازہ پڑھنے جائے گا۔ تو یہ 4-5 باتیں یہ جنازے کے لیے، جنازہ واجب ہونے کے لیے شرائط ہیں۔ مسئلہ نمبر 4، نماز جنازہ میں 2 طرح کی شرطیں ہیں، ایک نمازی کے متعلق، دوسری میت کے متعلق۔ نمازی کے لحاظ سے تو وہی شرائط ہیں جو مطلق نماز کی ہیں، یعنی جو نمازی ہے اس کا بدن اور کپڑے یہ نجاست سے پاک ہوں، اس نے وضو وغیرہ کیا ہو۔ نمبر 2 ستر عورت، یعنی اپنا بدن چھپا کر پڑھے۔ نمبر 3 قبلہ رو ہو۔ نمبر 4 نیت کرے، اور نیت اس میں وقت شرط نہیں، اور تکبیر تحریمہ رکن ہے، شرط نہیں، جیسے پہلے ذکر ہوا۔ اس میں تکبیر تحریمہ رکن ہے، شرط نہیں ہے۔ تو یہ 4 شرطیں ہیں اس میں نمازی کے لیے کہ نمازی ایسا ہوگا تو جنازہ پڑھ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ بعض لوگ جوتا پہنے اور بہت لوگ جوتے پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ اگر جوتا پہننے پڑی تو جوتا اور اس کے نیچے کی زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ بقدر مانے نجاست ہوگی تو اس کی نماز نہ ہوگی، اور جوتے پر کھڑا ہو کر پڑی تو جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ 2 باتیں ہیں، ایک تو جوتا پہن کر پڑی تو اس میں دونوں زمین بھی، نیچے سے زمین بھی پاک ہو، اور جو جوتا اس نے پہنا ہوا ہے وہ بھی پاک ہو، تو اس پر وہ جوتا پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے نماز جنازہ، ورنہ نہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز نجاست والی ہوگی اور وہ نجاست بقدر مانے ہے تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسری بات کہ اگر جوتے کے اوپر کھڑا ہوا، جوتا اتارا لیکن اس کے اوپر کھڑا ہو گیا، تو اب اگر جوتا پاک ہو تو اس پر کھڑا ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور جوتا تو عموماً جب لوگ چلتے ہیں گلیوں بازاروں میں تو جوتا ناپاک ہو ہی جاتا ہے، اور پھر دوبارہ اس کو پاک کیا بھی نہیں جاتا، تو اس لیے جوتا اتار کر علیحدہ زمین پر کھڑے ہو کر پاک زمین پر پھر نماز پڑھنی چاہیے، ورنہ خواہ مخواہ اپنی نماز جنازہ ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 5، جنازہ تیار ہے، جانتا ہے کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز ہو جائے گی، تیمم کر کے پڑھے۔ بالکل تیار ہے جنازہ، اب اگر یہ وضو کرے گا تو پیچھے سے نماز ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں تیمم کرے، جس طرح نماز کا تیمم کرتے ہیں نا کہ نیچے ہاتھ زمین پر مار کر پورے چہرے پر اچھی طرح، داڑھی میں بھی آگے پیچھے پورا، جس طرح وضو کرتے ہیں سارے منہ پر مارے، اور دوسرا پھر دوبارہ ہاتھ مارے، اور اپنے جو دونوں ہاتھ ہیں، جیسے پہلے یہ ہاتھ ہے اس کو مسح کر لے یہاں سے سارا، اس کے بعد اس ہاتھ سے اس ہاتھ کا مسح کر لے یہاں کونیوں سمیت، تو کوئی بھی جگہ سمجھیں اس ہاتھ پھرنے سے رہ نہ جائے، تو اس کو تیمم کر کے تو نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 6، امام طاہر نہ تھا تو نماز پھر پڑھیں، اگرچہ مقتدی طاہر ہوں کہ جب امام کی نہیں ہوئی تو کسی کی نہیں ہوئی،
اور اگر امام طاہر تھا اور مقتدی بلا طہارت تو اعادہ نہ کی جائے، کہ اگرچہ مقتدیوں کی نہ ہوئی مگر امام کی تو ہو گئی۔ یوں ہی اگر عورتوں نے نماز پڑھائی اور مردوں نے اس کی اقتداء کی تو لوٹائی نہ جائے، کہ اگرچہ مردوں کی اقتداء صحیح نہیں ہوئی لیکن عورتوں کی طرف سے تو نماز ہو گئی، وہی کافی ہے۔ اور نماز جنازہ کی تکرار جائز نہیں، کہ نماز جنازہ کو بار بار پڑھا جائے، 2 بار 3 بار پڑھا جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔